अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा बैक इन वाशिंगटन। आज 27 अगस्त 2025 है, बुध का दिन है। फॉर्चुनेटली इस स्टेज पे हम पाकिस्तान की गुज़िश्ता 24-48 घंटों की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें हम बहुत बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इमरान खान से भी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स से भी है, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पोजीशन से भी है, इमरान खान की पोजीशन से भी है। यूँ तो इमरान खान की जब मुलाकात उनकी बहनों के साथ हुई, उनकी हमशीरा अलीमा खान से, नौरीन उज़्मा से और उसके बाद अपने वकला से जैसे सलमान अकरम राजा से, बैरिस्टर गौहर से, तो उसके बाद सलमान अकरम राजा ने भी और अलीमा खान साहिबा ने भी अलग-अलग से अपनी प्रेस टॉक की। लेकिन उसके बावजूद और उसको हमने डिस्कस भी किया, हमने दर्जनों व्लॉगर्स ने, पॉडकास्टर्स ने, टेलीविज़न के लोगों ने उसको डिस्कस भी किया, उसका ज़िक्र अखबारात में भी हुआ। लेकिन जो क्लैरिटी इस वक़्त उस हवाले से हमारे सामने है, वो पहले हमारे सामने नहीं थी। और इस क्लैरिटी की वजह भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान हैं, जिनके ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट्स जो हैं, वो हमारे सामने आए, जो आप लोग देख चुके होंगे, उनका बहुत तज़किरा भी आप सुन चुके हैं। मैं इनका कुछ थोड़ा-सा मज़ीद इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इसमें एक ट्वीट वो है जहाँ इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को बड़ा ही सख्त जवाब दिया है। जो फील्ड मार्शल साहब की तरफ से मसलसल पैगामात बिलवास्ता इनडायरेक्ट तरीके से इमरान खान तक पहुँचाए जा रहे थे, कहीं सुहेल वड़ाइच साहब को इस्तेमाल करके, कहीं ज़राए अबलाग के और लोगों को इस्तेमाल करके, पॉडकास्टर, सहाफ़ी, टीवी एंकर, मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से स्टेटमेंट्स के ज़रिए कि इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मिल सकती है, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है। उसका इमरान खान साहब ने ये कह के बड़ा सख्त जवाब दिया है कि माफ़ी उन्हें नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब को मांगनी चाहिए, और 9 मई उसी ने करवाया है जिसने उसकी एक्चुअल सीसीटीवी फुटेज जो है उसे गुम किया है। इसकी मज़ीद थोड़ी सी तफ़सीलात मैं भी आपके सामने रखता हूँ। दूसरी वो ट्वीट है उनका जिसमें इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया है, उनसे डिमांड किया है कि अली अमीन गंडापुर को आके इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। वैसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाके वहाँ से परमिशन लेके आएँ, ताकि खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन और ये तमाम चीज़ों को इमरान खान के साथ डिस्कस किया जा सके। ये वो मैसेज है जिससे आपको अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उसकी टेंशन का भी बाखूबी आपको अंदाज़ा होता है। ये दोनों डेवलपमेंट्स की मैं तफसीलात में जाऊँगा, इससे नथी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके साथ ही आपको जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान में भी पॉलिटिकल डायनामिक का एक अंदाज़ा आपको होता है। लेकिन एक दो रीजनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का भी मैं ज़िक्र साथ कर दूँ जो बड़ी अहम है। एक पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान में इस वक्त एक खासी कयास का और कन्फ्यूजन का वहाँ पे आलम है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो मज़ीद इजाफी 25% ड्यूटी टैरिफ का धमकी लगा रखी थी इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, और जिसके बारे में हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आखिरी वक्त तक ये ख्याल था कि शायद इसका कोई हल निकल आएगा, वो हल नहीं निकल सका, और डोनाल्ड ट्रंप ने वो 25% मज़ीद इजाफी ड्यूटीज़ हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स पे लगा दी हैं। जब टोटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 50% हो गई हैं, जिसके हवाले से हिंदुस्तान के कारोबारी सर्कल्स में, बिजनेस सर्कल्स के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। इसकी मज़ीद तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूँगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल ने गाज़ा के ऊपर, इसराइली एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक्स की थी एक हॉस्पिटल में, जिसके नतीजे में 5 कम अज़ कम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ पे जाँ बहक हुए। उस पे अब इसराइल की हुकूमत बड़ी सख्त अंडर प्रेशर में आई है। अंडर प्रेशर आके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये अनइंटेंडेड था, कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, ये एक तरह का कोलैटरल अनइंटेंडेड जो है वो लॉस हो गया। लेकिन ख़बर एजेंसी रॉयटर्स को शक है कि ये बात सही नहीं है। इसी हवाले से, इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज के दिन जो अमेरिका में शुरू हो रहा है वेडनेसडे का, वाइट हाउस में गाज़ा के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जिसकी मज़ीद तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूँगा। कि वो तमाम चीज़ें जिसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा, लेकिन आपको याद करवाऊँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल मैंने कायम कर रखा है आप लोगों से डायरेक्ट एक राब्ते के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं अक्सर देता रहता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले उसका लिंक ट्वीट भी किया है, आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आप उस स्क्रीन के ऊपर भी उसे देख सकेंगे। अब चलें सबसे पहले दोबारा इमरान खान की तरफ, कि मेरे हाथ में इमरान खान के 2 ट्वीट्स हैं।
मैं अगर क्विकली इनसे यहीं से पढ़ के आपको थोड़ा सा बल्कि बता दूं, इमरान खान के अपने जो अल्फाज हैं, जिस तरह से इसको फ्रेम किया गया उनके ट्विटर हैंडल पे, ज़ाहिर है ख़ुद तो उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन जिस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई इसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आगे एक और पॉइंट है, मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। चंद दिन पहले भी इमरान खान ने कहा था कि इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ नहीं है, बल्कि यहाँ पे आसिम लॉ जो है वो इस वक्त कायम है। फिर उन्होंने अपने दोनों जो भांजे हैं, जो अलीमा के बेटे हैं, शारेज़ खान और शेरशाह के अगवा का उन्होंने जिक्र किया। इस पे उनको खासी भरा भी। मेरा ख्याल है जो मैसेज में इतनी सख्ती है उसकी वजह भी यह है कि लोग ये समझते हैं कि अलीमा खान साहिबा को, मोहतरमा अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ही इसलिए दी गई है ताकि वो ख़ुद जाके इमरान खान को, अपने भाई को बता सकें कि उनके बेटे जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की एजेंसियों ने उठा लिए हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि फिर वो हमेशा इसका जिक्र करते हैं कि किस तरह से उनकी बेगम बुशरा बेगम जो हैं, बुशरा बीबी जो हैं, बुशरा बेगम लिखा गया है कि उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है, कैसे उनको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगे हैं, ये तमाम चीज़ों का जिक्र हम सुन चुके हैं। फैसल वाड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें। फिर उन्होंने दोबारा जो बुशरा बेगम का और जनरल आसिम मुनीर का जो पुराना एक हम बात डिटेल सुन चुके हैं कि कैसे जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए मैसेज दिया गया था कि बुशरा बीबी से जनरल आसिम मुनीर मुलाकात करना चाहते हैं, जब उनको DGISI के अहदे से हटा दिया गया था, उसका उन्होंने दोबारा इस ट्वीट में ज़िक्र किया है। और यहाँ पर जो एक अगर तवक्को थी कि कोई शायद रिकॉन्सिलेशन हो रही है, वो तमाम तवक्को यहाँ पे दम तोड़ती हमें नज़र आती हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी मैं चंद लाइन्स उनकी आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट में भी मुझसे मशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर सूबे की गवर्नेंस, अमन व अमान, दीगर अमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश की जाए। अच्छा, फिर मैं अभी आगे के पॉइंट्स बजाय यहाँ से पढ़ के आपको सुनाने की, यहाँ से मैं खुद अपने अल्फाज में आपको बताता हूँ। इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वहाँ पे होने वाले जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके ख़िलाफ़ एक असूली मौक़िफ़ और सख्त स्टैंड लेना चाहिए। बिकॉज़ वो समझते हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। वो कहते हैं जब हमारी हुकूमत थी तो हमने इस किस्म की तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमने इम्प्रूव कर लिया था। हमारे ज़माने में कोई सोच नहीं सकता था कि इस किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स अपने ही शहरियों के ऊपर हो सकती हैं। और अगर किसी मसले का हल निकलेगा तो गुफ्तो शनीद से निकलेगा, नेगोशिएशन से निकलेगा। और ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये एक बहाना है। उनको बिल्कुल क्लैरिटी है, मॉरल क्लैरिटी है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये एक बहाना है। और इस वक्त सूबे की सबसे नुमाइंदा पॉपुलर जमात जो है उसकी पोजीशन को सियासी तौर पे कमज़ोर करने के लिए ऐसे हालात जो हैं वहाँ पे पैदा किए जा रहे हैं। अब ये एक ढकी छुपी हकीकत क्या कहेंगे इसको कि गुज़िश्ता कई हफ्तों महीनों से अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलने से कन्नी कतरा रहे हैं, इमरान खान से नहीं मिलते। उनका बहाना यह है कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, वो मिल ही नहीं रहे। उनकी वैसे हर किस्म की मुलाकातें पूरी दुनिया जहान में लोगों के साथ हो रही हैं। और इमरान खान ने इस मैसेज के ज़रिए ये क्लियर किया है कि वो अली अमीन गंडापुर से किस हद तक बरहम है और उनके दरमियान किस किस्म के डायनामिक्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैसेज जिसका आज एक तरह से हल निकल आया है, वो है जहाँ उनका क्लियर मैसेज है कि पंजाब के अंदर जो ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये एक जाली केसेस के ज़रिए छीनी गई हैं। और अगर हम इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इनकी इस पूरी की पूरी जालसाजी जो है उसे हम लेजिटिमेट करते हैं। ताहम वो कहते हैं कि जहाँ मियाँ अज़हर साहब, जो हमाद अज़हर के वालिद साहब की वफ़ात के नतीजे में जो हल्का खाली हुआ है, वहाँ हम ज़रूर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। अब इसका रिज़ल्ट निकल आ चुका है। जो हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की जब दोबारा मीटिंग हुई, जब पहले उनकी मीटिंग हुई थी 1 या 2 दिन पहले, तो उस वक्त तो पॉलिटिकल कमेटी ने 12 वर्सेस 9 यानी 12 लोग जो थे वो ये कहते थे कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि स्पेस को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन 9 लोग ये कहते थे कि नहीं, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान होगा। अब वो पोजीशन चेंज हो गई है और वहाँ पर ये फैसला किया गया है
کہ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں، عمران خان کے فیصلے کی تائید ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی، اور جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں اس سے ریزگنیشن دینے کا، استعفے دینے کا پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور سب سے پہلی جو خبر آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور ہی کے جو بھائی ہیں فیصل امین گنڈا پور، انہوں نے 3 جو پارلیمانی کمیٹیز کا وہ حصہ تھے، فوڈ کا، پتہ نہیں کسی اور چیز کا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، وہاں سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ ڈان اخبار کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہے، اس کے خلاف احمد بلال محبوب صاحب جو پل دیت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اس کے فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں، بڑے پڑھے لکھے دانشور اور عقل مند آدمی ہیں، انہوں نے بڑا اس پہ انہوں نے جو ہے بہت مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی، اور عمران خان نے پھر وہی کیا جیسے پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی چھوڑ دی تھی، اور یہ انہوں نے ایک غلط جو ہے چیز یہاں پہ اسٹیبلش کی۔ مجھے احمد بلال محبوب صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو ڈان میں پڑھ کے حیرانگی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا۔ دکھ اس لیے ہوا کہ احمد بلال محبوب صاحب جو ہیں، احمد بلال محبوب صاحب غلط کہہ رہا ہوں شاید، احمد بلال محبوب جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے نام پہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرے گی تو نتائج اس کے کوئی الیکٹورل ایکسرسائز ہو نہیں رہی ہے، اس کے وہی نتائج ہوں گے جو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں گے صرف پاکستان تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن سے۔ وہ جو ایک فلاڈ کرپٹ پروسیس ہے اس کو لیجیٹیمیسی ملے گی۔ مجھے حیرانگی ہے کہ جب اتنے پڑھے لکھے لوگ جتنے کہ احمد بلال صاحب ہیں، جب وہی اس قسم کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتے ہیں تو اس قوم کا پھر کیا ہوگا؟ مطلب اس قوم نے احمد بلال محبوب صاحب کے اوپر بہت وقت اپنا لگایا ہے، 20-25 برس کی ایک انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستانی قوم کی۔ پل دیٹ کے اندر سب چیزوں میں بڑی مایوسی ہوئی ان کے اس کامنٹ کو دیکھ کے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقی ڈیولپمنٹس کی طرف چلیں، میں ایک کوئک انالیٹیکل پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز اس کے بغیر یہ ساری کی ساری پولیٹیکل سچویشن جو ہے اسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے ہر پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر اور ہر دور کے اندر جو میجر پاورفل شخصیات ہوتی ہیں وہ اپنی ذاتی خود غرضی اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کے اوپر ہی 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے اور اپنے خاندان اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو میں سرو کروں۔ اب کس حد تک سسٹم ان کو اس کی اجازت دیتا ہے، ان کے اوپر جو کنسٹرینز ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ امریکن کانسٹیٹیوشنل سسٹم کی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس کو ہم نے گزشتہ 72 گھنٹوں سے، یہ کئی دنوں سے ہم جو مار دھاڑ دیکھ رہے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگست 2025 کا مہینہ اب ختم ہونے کو ہے، نومبر کے درمیان میں اب ستمبر کے 30 دن ہیں، 9ویں مہینے کے، اس کے بعد اکتوبر آ جائے گا۔ یہی 2 مہینے بہت کروشل ہیں، اور انہی 2 مہینوں میں جنرل عاصم منیر نے اپنے آگے کے مستقبل کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کرنے ہیں۔ اب 3 قسم کے سیناریوز یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک سیناریو نمبر 1 جو بہت ہی خوشگوار ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ان دا فرسٹ ویک آف نومبر 2024 کے پہلے ہفتے میں، اس کی روح سے، اس کی روشنی، اس کی اسپرٹ میں جنرل عاصم منیر کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی نومبر 2022 میں، اسے 5 سال کا مان لیا جائے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی نومبر 2022 کے اندر 26 نومبر کو، تو اس کا جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا وہ 3 سال کا ایشو ہوا تھا ایز پر دی کنونشن اینڈ ایز پر دا لا دین۔ اور جو امینڈمنٹ کی گئی ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر نومبر 2024 کے پہلے ہفتے کے اندر، اس میں کوئی ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہے۔ جب بھی قانون نیا بنتا ہے وہ ہمیشہ پراسپیکٹو ہوتا ہے، یعنی جس پوائنٹ پہ وہ قانون بنتا ہے جس دن، اس سے آگے وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو اسٹرکٹلی لیگلی اسپیکنگ، ویسے تو جنرل عاصم منیر اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پہلی والی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ میں ہوں ہی 5 سال کے لیے اور میں 2027 کے نومبر تک آرمی چیف رہوں گا، اس کے بعد دیکھی جائے گی، اور جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو گیا ہوں، وہ ہو سکتا ہے اسی کے اوپر سٹینڈ لے لیں۔ لیکن اسٹرکٹلی جو لیگلی اسپیکنگ ہے، آرمی ان کی جو پوزیشن ہے، انہیں ایک نوٹیفیکیشن چاہیے۔ اب نوٹیفیکیشن میں بھی 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن ایسا ایشو ہو جائے جو
کہے کہ اب وہ نومبر 2000 کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو گئی ہے تو اب وہ نومبر 2027 تک پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے. لیکن جنرل عاصم منیر کیوں چاہیں گے کہ اگر وہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو کروائیں تو وہ صرف نومبر 2027 میں جا کے ختم ہو جائے؟ اس وقت تک پتہ نہیں پاکستان کی پالیٹکس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. وہ چاہیں گے، ان کا بیسٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تو پھر سیدھا 5 سال کے لیے ان کو ایک پوری نئی ایکسٹینشن ملے تاکہ نومبر 2025 سے نومبر 2030 تک وہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ بن جائیں. اس کے لیے کوئی بھی ایکسکیوز کریٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے خلاف جنگ میں بہت زیادہ انہوں نے مہارت دکھائی، بہادری دکھائی، لیڈرشپ دکھائی، اسی لیے وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں. اور چونکہ ہندوستان کے ساتھ ابھی بھی ٹینشن چل رہی ہیں، افغانستان کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہیں، خطے میں ایران کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی پیش نظر انہیں شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ ایک نئی ایکسٹینشن دے دیتی ہے ایز پر دی امینڈمنٹ ایکٹ، ایز پر دی امینڈمنٹ پاکستان آرمی ایکٹ 2030 تک. یہ وہ کشمکش ہے جسے سمجھے بغیر اس وقت جو بھی کھینچا تانی ہو رہی ہے اسے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ابھی فلڈز کا تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ 3 جو ریور ہیں پنجاب کے دریا جو ہیں ستلج، چناب اور راوی، ان میں خوفناک قسم کی طغیانی ہے. ہندوستان نے غالباً 2 دن پہلے وارن کیا تھا کہ بہت بڑا ریلا جو ہے سیلابی پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں یہ سیلاب اس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے تو ٹریجڈی، لیکن ڈسکس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اگر ہندوستان اپنے ڈیم نہ کھولتا تو شاید پاکستان میں سیلاب نہ آتا. حالانکہ یہ نون فیکٹ ہے کہ اپر ریپیرین جب بھی اس کے ڈیم انڈر پریشر آتے ہیں وہ اپنے ڈیم ضرور کھول دیتا ہے. اصل ایشو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو ہمت نہیں ہے ڈسکس کرنے کی، وہ یہ کہ اس سٹیج پہ پاکستان کے پاس 50 سے 100 چھوٹے بڑے ڈیم ہونے چاہیے تھے اس قسم کے سیلاب کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، بیکاز پاکستان کو اس پانی کی بھی ضرورت ہے. اینیوے موونگ فارورڈ، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہندوستان میں خاصا کوحرام بچا ہوا ہے بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کی 50% ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہندوستان کے اوپر عائد ہو گئی ہیں، اور جو ہندوستان کی تقریباً $90 بلین کی گڈس کی ایکسپورٹ ہے اس میں سے 55% جو ہے وہ اس کی زد میں آتی ہے، جس کا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے، میڈ اپ گارمنٹ سے ہے، جیم سے ہے، جیولری سے ہے اور فٹ ویئر سے ہے. اور انڈیا کے بزنس مین جو ہیں ان کا انالیسس چھپ رہا ہے کہ انڈیا کا جو ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی، وہ چین کے مقابلے میں، ویتنام کے مقابلے میں ٹوٹلی طور پہ نان کمپیٹیٹیو، ان کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی، مقابلہ نہیں کر سکیں گی. مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہندوستان کی سٹیل ایکسپورٹس ہیں، ایلومینیم ایکسپورٹس ہیں اور جو کارز ہیں پیسنجر کارز، ان کو اس ڈیوٹیز کی زد میں انہوں نے نہیں لایا. ہندوستان ویسے اس کو خاصی احتیاط سے ڈیل کر رہا ہے. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ مسلسل نیگوسیشنز میں ہے اور بات چیت کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے. ہندوستان کی حکومت نے کہا ہے کہ جو نقصان ہوگا ہندوستانی ایکسپورٹرز کا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، ان کو ایکسپورٹ کی الٹرنیٹ مارکیٹس کی فیسیلیٹیشن بھی دی جائے گی. وہ کیا کہ چین نے ہندوستان کو یہ لارا لگایا ہے یا وعدہ کیا ہے یا انہوں نے امید دلائی ہے کہ چائنیز مارکیٹ میں ہندوستانی جو ہیں وہ اپنی گڈس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن دونوں مارکیٹس میں بڑا فرق ہوگا. مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہندوستان کی، کیونکہ چائنا بھی وہ کمپلیمنٹری گڈز ہی بناتا ہے، تو ہندوستان کیسے ان چیزوں کو چائنا کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کر سکے گا. بہرحال اسے نوٹ کیجیے کہ اگست 31 سے 1 سپٹمبر کے درمیان جو ایس سی او کا سمٹ ٹیانجن میں چین میں ہو رہا ہے، وہاں پر ہندوستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں اور چینی اس وقت بڑے فل گیئر کے اندر ہیں کہ وہاں پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی ویلکم کریں گے اور ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی ویلکم کریں گے. سینٹرل ایشین لیڈرشپ اور مڈل ایسٹرن لیڈرشپ بھی وہاں پہ آ رہی ہے اور چائنیز وہاں پہ امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑی گرینڈ سٹینڈنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس موقع پہ انہیں اب ہندوستان کی سمپتھیز بھی اس حوالے سے ان کو متظاہر ان کو مل رہی ہیں. غازہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جو ایئر اسٹرائک کی تھی اس کے نتیجے میں 5 انٹرنیشنل جرنلسٹ، صحافی جس میں کیمرہ مین بھی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے، وہ جاں بحق ہوئے تھے. اور ابھی کنفرم ہو چکا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں روئٹرز کے جرنلسٹ بھی ہیں، ایسوسیٹڈ پریس اے پی کے جرنلسٹ بھی ہیں، الجزیرہ کے بھی جرنلسٹ ہیں. بہت زیادہ اس پہ انٹرنیشنل ریئیکشن ہوا ہے، جس کے جواب میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان انٹینڈڈ ٹارگٹ سے کبھی بھی ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں تھا اور یہ ایک بہت نقصان ہوا ہے، ہمیں اس کا بڑا افسوس. تاہم روئٹرز جس کا ایک جرنلسٹ اس میں جاں بحق ہوا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان کا جرنلسٹ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کے اوپر اسرائیلی بمبارڈمنٹ کو کور کر رہا تھا اور لکھا انہوں نے اسٹوری کو اسی طرح سے کہ ان کو شک ہے کہ اسے دانستہ طور پہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا.
اب اسٹیو وٹکوف جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے انوائے ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور آج کے دن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب سے چند گھنٹے پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کے دن امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں غازہ کے اوپر ایک بہت بڑی میٹنگ کریں گے، جس میں بے تحاشا آفیشلز جو ہیں اس میں شرکت کریں گے، لیکن اس میں کیا جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پلان ان کے پاس ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ پوسٹ وار، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ویسے ہی ہو جائے گی ٹورڈز دی اینڈ آف دی ایئر، کوئی جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی پروپوزل ہے یا وے فارورڈ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوسٹ وار سچویشن ہے اس میں ہمارے پاس غزہ کی ریکنسٹرکشن اور ریکانسلیشن اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پلان ہے، جس کی تفصیلات جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو سینس آف فیلئر ہے، وہ فیلنگ بہت زیادہ ہر طرف سے یہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں جب ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا تو میں نے جو ٹیکسی لی، تو ٹیکسی ڈرائیور یوکرینین تھا، تو میں نے اس سے ہمدردی کی کہ یوکرین کے بڑے برے حالات ہیں، جنگ کے بڑے برے حالات ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی ایفرٹ کر رہا ہے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس نے موٹی موٹی دو چار گالیاں نکالیں، اور اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بند کروانا ڈونلڈ ٹرمپ کے بس کا، یعنی اس کا کام نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر سکتا جنگ بند۔ تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اس کا میں آپ کو پرسپیکٹو دے رہا ہوں یوکرینین کا، تو اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یورپ کے اور یوکرین کے اور رشیا کے ڈائنامکس کی ABC بھی نہیں پتہ، اسے کوئی ہسٹری اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس کو کیا پتہ ہے؟ تو اس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف اپنے اور اپنے خاندان کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ان کا پتہ ہے۔ پھر اس نے ایک بڑی چبھتی ہوئی بات میرے کان میں ڈالی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ تو ضرور سنا تھا امریکن جرنلسٹ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شاید کوئی افیئر وغیرہ تھے، کوئی ایسے معاملات تھے جس کی ویڈیوز KGB کے پاس یا پوٹن کے پاس ہیں، لیکن اس یوکرینین کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ماسکو میں گزارا ہے امریکہ میں آنے سے پہلے 10 12 15 برس۔ اس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بار بار بینکرپسیز ڈکلیئر کی تھیں، اس کی بعض بینکرپسیز میں رشین انٹیلیجنس اور KGB نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل بھی آنکھ اٹھا کے رشینز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اس نے مجھے یہ بھی بڑا لیکچر دیا کہ افیئر سے کیا فرق پڑتا ہے، آدمی کے افیئر تو ہوتے ہی ہیں، یہ تو کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات رشینز نکال بھی دیں تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ ایسے راز اکارڈنگ ٹو دیٹ یوکرینین، اب بہتر جانتا ہے یہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ گوسپ ضرور ہے یوکرینین جو کمیونٹی ہے امریکہ کی، کہ جنگ جو ہے وہ نہیں رکے گی اور جنگ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔